إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، عزت اور بادشاہت، شہنشاہی و یکتائی اسی اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس ساری کائنات کو ایک لفظ کن سے پیدا فرمایا۔ وہی اللہ رب العالمین ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور اس ساری کائنات کو چلانے والا ہے۔ بعدہ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں، کوششوں اور قربانیوں کی وجہ سے آج ہم اسلام کے سائے میں پل رہے ہیں۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الکہف کی ایک آیت کریمہ اور سورۃ الانعام کا آیت کا ایک ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ تعالی کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے نیکیوں کی حفاظت ہم کیسے کریں۔
حاضرین جمعہ، ہم میں سے ہر شخص اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ ہم سے رمضان کو جدا ہوئے صرف ایک ہفتہ ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کی توفیق سے میں بھی، آپ بھی اور ہم میں کا ہر ایک مسلمان بھی اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ اس بات کی فکر میں لگا رہا کیسے میں نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں جمع کروں، کیسے یہ نیکیوں کے موسم کو میں اپنے لیے ذخیرہ آخرت بناؤں۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو نصیب کیا۔ ہم میں سے ہر شخص اس بات کی فکر میں لگا رہا کہ اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر یہ سنہرا موقع، رحمتوں کو لوٹنے کا موقع، سعادتوں کو حاصل کرنے کا موقع، نیکیوں کو جمع کرنے کا موقع اللہ نے دیا۔ میں بھی، آپ بھی ڈھیر ساری نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں جمع کر چکے ہیں، نماز کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، صدقہ و خیرات کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، اور سب سے زیادہ اہم لیلۃ القدر کی رات، جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا 1000 مہینوں سے بہتر یہ رات ہے۔ یہ رات جس انسان کو نصیب ہو جائے، جو انسان اس رات میں کما حقہ اللہ کی بندگی کر لے، 80 پر 3 سال 4 مہینوں کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں کی گئی عبادت پر دینے کے لیے تیار ہے۔ تو حاضرین جمعہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایک مومن جہاں نیکیوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں حریص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، وہیں ایک مومن اس بات کی بھی فکر کرتا ہے کہ یہ نیکیوں کی حفاظت میں کیسے کروں۔ نیکیوں کو تو میں نے اپنے نامہ اعمال میں جمع کر لیا ہے، اب اس نیکیوں کی حفاظت کے ذرائع کیا ہیں، کیسے یہ نیکیاں مجھے کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں نجات کا ذریعہ بنے، اس بات کی بھی ایک مومن فکر کرتا ہے، اس بات پر بھی ایک مومن سوچتا ہے۔ محترم سامعین، سب سے پہلے اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نیکیاں ہیں کیا؟ کس کو کہتے ہیں نیکی؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ نیکیوں کے تعلق سے بار بار سنتے ہیں، لیکن نیکی ہے کیا چیز؟ اس کا جواب اگر ہم دیکھیں، یہ نیکی آخرت کی کرنسی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ کل قیامت کے دن میرے اور آپ کا جو حساب ہوگا، میرے اور آپ کے نجات کا جو ذریعہ ہوں گے، ان نیکیوں کی شکل میں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کامیاب کرے گا۔ یہی نیکیاں اللہ کی رحمت، اس کے فضل، اس کے احسان کے بعد یہ نیکیاں انسان کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اسی لیے نیکیوں کو آخرت کی کرنسی کہا گیا۔ اس دنیا کے اندر انسان محنتیں کرتا ہے، دن رات کوششیں کرتا ہے، کیوں؟ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، کرنسی جمع کرنے کے لیے۔ وہ جانتا ہے یہ دنیا کرنسیوں پر چلنے والی ہے، یہاں سے اگر کوئی دوسرے ممالک کو جاتا ہے، وہ اپنے پیسوں کو بدلاتا ہے، وہاں جو کرنسی چلتی ہے وہ کرنسی لے کر چاہے دبئی جائے، چاہے کویت جائے، چاہے سعودی جائے، وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں کی کرنسی یہاں ہی میں لے کر وہاں جاؤں۔ اس بات کی فکر ہماری ہے، یہ ہم سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر کرنسی کے بغیر کام چلنے والا نہیں۔ آخرت میں بھی نیکیاں آخرت کی کرنسی ہے، اگر وہاں انسان اس کو لے کر نہ جائے، اس توشے کو لے کر اللہ کے دربار میں نہ پہنچے، ایسا انسان
خسارہ اور نقصان اٹھانے والا ہے۔ میں نے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہم نے اپنے نامہ اعمال کے اندر ڈھیر ساری نیکیاں جمع کی ہیں، ساتھ ہی ساتھ نیکیوں کی حفاظت کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ ایک مومن نیکیوں کی حفاظت کے سلسلے میں حریص ہوتا ہے، اس کی فکر ہوتی ہے کہ یہ نیکیاں کہیں ضائع اور برباد نہ ہو جائیں۔ کتب احادیث کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو بارہا اس بات کی تعلیم دی، اس بات کا پیغام دیا کہ مومن نیکیوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الکہف کی جو آیت پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہا، اے نبی آپ کہیے، کیا کہیے؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی آپ بندوں سے کہیے کیا میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے، نیکیوں کو جمع کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں ہیں۔ ایک انسان نیکیوں کو جمع بھی کرے، نیکیوں کو اکٹھا بھی کرے اور ساتھ ہی ساتھ نقصان بھی پائے، ساتھ ہی ساتھ اس کا خسارہ بھی ہو، اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایک انسان ہے نیکیاں ہی نہیں کر رہا ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن ایک انسان ہے نیکیاں کر بھی رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نقصان بھی مول رہا ہے، یہ انسان سب سے زیادہ خسارے اور نقصان میں ہے۔ حاضرین جمعہ، آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا گناہ ہیں، وہ کیا وائرس ہے، وہ کیا خطائیں ہیں، وہ کیا غلطیاں ہیں جو غلطیاں کہ ہماری اپنی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسے کچھ گناہ کتب احادیث کے اندر، قرآن مجید کے اندر ہمیں ملتے ہیں جو انسان کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان گناہوں کا علم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز کفر، شرک، ارتداد، نفاق اعتقادی، یہ چار ایسے گناہ ہیں، ان گناہوں کی بنیاد پر انسان کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی انسان کافر ہے، مشرک ہے، ارتداد کا شکار ہے، نفاق اعتقادی اس کے اندر ہے، ایسا انسان جان لے کہ اس کی نیکیاں کل قیامت کے دن آخرت کی کرنسی بننے والی نہیں، بلکہ ایسے انسان کو نقصان دلانے والی ہیں، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اللہ تعالیٰ نے کہا تم میں سے جو آدمی دین سے پھر جائے، ارتداد کہتے کس کو ہیں؟ آج یہ فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، یعنی اسلام پر رہتے ہوئے، مسلمان رہتے ہوئے دنیاوی لالچ کی خاطر، عورت کی لالچ کے خاطر، محبت کی لالچ کے خاطر آج انسان ایمان کا سودا کر رہا ہے، ایمان سے پھر رہا ہے، دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہوتا جا رہا ہے۔ اور خاص کر ہم سبھی لوگ جانتے ہیں آئے دن دین سے بیزاری کے فتنے، دین سے ارتداد کے معاملات نیوز پیپر کے اندر، اخبارات کے اندر، ٹیلی ویژن کے اندر، موبائل کے اندر، یوٹیوب کے اندر ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ فلاں لڑکی یا فلاں لڑکا فلاں سے محبت کے چکر میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا تم میں سے جو آدمی دین سے پھر جائے، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، وہ کافر بھی ہو،
اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ ایسا آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اللہ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں وہ آدمی رہے گا۔ محترم سامعین، نیکیوں کو ہم جمع کریں اور ساتھ ہی ساتھ ارتداد کے فتنے کا شکار ہوں، کفر کے فتنے کا شکار ہوں، شرک کے فتنے کا شکار ہوں، نفاق اعتقادی کے فتنے کا شکار ہو۔ یہ ایسے گناہ ہیں ہماری ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا جس کا نام تھا ابن جدعان۔ زمانے جاہلیت کا یہ آدمی ہے، بہت بڑا سخی آدمی تھا، بہت بڑا سخی آدمی، مہمانوں کی مہمان نوازی میں آگے، کھانا کھلانے میں آگے، بیواؤں کے مسائل میں آگے، یتیموں کے سلسلے میں آگے۔ اس کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے اتنا بڑا مہمان نواز، اس کی جو دیگ ہوتی تھی، کھانا پکانے کا جو دیگ ہوتا تھا اتنا بڑا تھا کہ سیڑھی چڑھ کر پکانے والوں کو پکانا پڑتا۔ اتنا بڑا سخی آدمی، اتنا بڑا فیاض۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، کیا ابن جدعان کی یہ نیکیاں، ابن جدعان کے یہ خیر کے کام کل قیامت کے دن اسے کچھ فائدہ دلائیں گی؟ کیا قیامت کے دن اس کے حق میں یہ نیکیاں نفع بخش ہوں گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينفعہ یا عائشہ، اے عائشہ، یہ نیکیاں، اس کا یہ کھانا پکا کے کھلانا، اس کا یہ بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک، یتیموں کے ساتھ ہمدردی کل قیامت کے دن فائدہ دلانے والی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی نے کبھی اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لایا، اور نہ ہی یہ بات کہی کہ اے اللہ، جس دن فیصلہ ہوگا اس دن میرے گناہوں کو معاف فرما، یہ بھی اس نے نہیں کہا۔ اس کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو گئیں۔ حاضرین جمعہ، یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے ایمان شرط ہے۔ اگر ہم نیکیاں جمع کر رہے ہیں، اگر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، جب تک ایمان نہ ہو نیکیاں ہمیں اللہ کے یہاں فائدہ دلانے والی نہیں۔ تو کفر سے بچے رہیے، ارتداد سے بچے رہیے، اور شرک کے بارے میں ہم بارہا سنتے ہی ہیں، لیکن جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا۔ سورہ انعام اگر آپ پڑھتے ہیں، 18 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ان کے بارے میں ذکر کیا، ان کی تفصیلات اللہ نے بیان کی۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ 18 انبیاء بڑے بڑے ہیں، کوئی معمولی انبیاء نہیں، ایوب ہیں، داؤد ہیں، ابراہیم ہیں، بہت سارے انبیاء کا نام اللہ لینے کے بعد کہا اگر ان انبیاء سے بھی شرک جیسا گناہ سرزد ہو جائے، اگر ان انبیاء سے بھی شرک جیسا عمل سرزد ہو جائے، اللہ نے کہا کہ ان کی نیکیوں کو برباد کر دوں گا، ان کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ جہاں یہ 18 نبیوں کے تعلق سے اللہ کی بات ہے، وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے نبی، اگر آپ سے بھی شرک جیسا گناہ سرزد ہو جائے، اگر آپ سے بھی شرک جیسا گناہ سرزد ہو جائے، ہم آپ کی نیکیوں کو بھی ضائع اور برباد کر دیتے۔ معلوم کیا ہوا؟ شرک ایسا گناہ ہے ہماری نیکیوں کو کھا جاتا ہے، ہماری نیکیاں اللہ کے یہاں کام نہیں آ سکتی۔ محترم سامعین، غور و خوض کریں، کیا ہمارے اندر کفر ہے؟ کیا ہمارے اندر شرک ہے؟ کیا ہمارے اندر ارتداد ہے؟ کیا ہمارے اندر نفاق اعتقادی ہے؟ اگر ہیں تو اللہ سے صحیح معنوں میں توبہ کر لیں، ہماری نیکیاں کل قیامت کے دن ہمیں نجات دلائیں گی۔
نیکیوں کو برباد کرنے والے، نیکیوں کو کھا جانے والے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے کردار کے ذریعے، انسان اپنے گفتار کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی اطاعت کا حکم دیا، وہیں اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے گفتار کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا ہے، ایسا آدمی گویا اپنی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر رہا ہے۔ سورہ حجرات آپ اٹھا کر پڑھیں، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ اور آگے کہا، اے ایمان والو نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے سے کو جس طرح بلاتے اور پکارتے ہو، نبی کو ایسا نہ بلاؤ، نبی کو ایسا نہ پکارو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال نیکیاں برباد ہو جائے، تمہیں اس کا شعور اور احساس تک نہ ہو۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، صحابہ اکرام کی کیفیت کیا تھی؟ صحابہ اکرام نے اس آیت کے معنی کو کیسے سمجھا؟ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں سے کنارہ کش ہو گئے، اللہ کے نبی کی مجلس کو چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھے رہے اور اپنے آپ میں یہ کہہ رہے تھے، میرے سارے نیکیاں برباد ہو گئی، میں جہنم والوں میں سے ہو گیا، میں جہنمی ہو گیا، میرے اعمال برباد ہو گئے۔ کچھ دن کا عرصہ گزرا، کچھ دن اللہ کے نبی نے ثابت بن قیس کو نہیں دیکھا۔ ایک اور صحابی حضرت سعد بن معاذ سے کہا، اے سعد بن معاذ تمہارے پڑوسی ثابت بن قیس کا کیا معاملہ ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، کیا بیمار ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں؟ حضرت سعد بن معاذ نے کہا، اے اللہ کے نبی مجھے علم نہیں ہے، پڑوسی ضرور ہے، معلوم نہیں ہے۔ حضرت ثابت بن قیس کے گھر گئے، جا کر دیکھا بیمار بھی نہیں، گھر ہی میں بیٹھے ہیں، مسجد نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی مجلس نبی کی محفلوں میں نہیں آ رہے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں مجھے پوچھا، آپ کے بارے میں حالت دریافت کی، میں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں نہیں جانتا کہ وہ کیسے ہیں، آیا مدینے کے اندر ہیں یا نہیں ہے، یہ بھی مجھے علم نہیں ہے۔ اس کے بعد ثابت بن قیس نے کہا، جب یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، میری آواز فطرتاً اونچی ہے۔ اللہ رب العالمین چند لوگوں کو ان کی زبان ہی کے اندر ایسی قوت اور طاقت دیتا ہے کہ وہ آہستہ بھی بات کریں، بلند آواز ان کی ہوتی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس کا معاملہ بھی یہی تھا کہ میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہے، اور میں نے یہ آیت سنی کہ اگر کوئی نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، اللہ اس کے اعمال کو برباد کرتا ہے۔ میں برباد ہو گیا، جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ آ کر حضرت معاذ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا۔ پیارے نبی نے کہا کہ جاؤ ثابت بن قیس کو بلاؤ، وہ جہنمی نہیں جنتی ہیں۔ محترم سامعین، معلوم کیا ہوا؟ اگر انسان اپنی زندگی میں آواز کو بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آواز اونچی کرے، آواز کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے جہاں اللہ کے نبی کا حکم آ جائے، جہاں اللہ کے نبی کی اطاعت کا معاملہ آ جائے، انسان کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ نبی کی بات آئے، آمنا و صدقنا کہنا چاہیے۔ نبی سے بڑھ کر کسی اور کا حکم نہیں ہو سکتا، یہ اصل معاملہ ہے۔ آج اب اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہمارے اپنے کردار کا جائزہ لیں، ہمارے اپنے کیریکٹر کا جائزہ لیں، ہمارے اپنے گفتار کا جائزہ لیں،
قدم قدم پر ہم اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کی پامالی کر رہے ہیں، نبی کے حکم کو ہم لیزی میں لے رہے ہیں، معمولی اور ہلکے میں لے رہے ہیں۔ لیکن یہ ایسی چیز ہے انسان کو اس کے اعمال ڈیلیٹ کروا دیتی ہے، ضائع اور برباد کر دیتی ہے۔ ہم میں سے کتنے نوجوان ہیں، کتنی مرتبہ یہ حدیث نہیں سنے ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کا پینٹ، کسی کی ایزار، کسی کی لنگی ٹخنے سے نیچے ہو اتنا حصہ جہنم میں جلنے والا ہے۔ یہ بات تو طے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی ٹخنے سے نیچے اپنے ایزار کو لٹکاتا ہے، اپنے پینٹ کو لٹکاتا ہے، اتنا حصہ جلنا ہی ہے۔ لیکن ہم ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک جگہ، ہم اپنی منمانی ایک جگہ کرتے ہیں، نبی کی مخالفت کو ہم معمولی سمجھ چکے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہماری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں ہماری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں۔ نیکیوں کو کھانے والے اعمال، نیکیوں کو مٹا دینے والے اعمال، نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ریاکاری بھی ہے، اور یہ ایسا ڈینجر فتنہ ہے، عوام تو عوام، علماء بھی اس فتنے سے آج محفوظ نہیں ہیں۔ ریاکاری مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی عمل، کوئی نیکی کسی کو دکھانے کے خاطر کرے۔ قرآن مجید پہ اگر ہم پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین نے نمازیوں کے تعلق سے کہا فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ یہ کون سے نمازی ہیں، کس کیٹیگری کے نمازی ہیں، کن کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نمازی نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ان کی نماز انہیں جہنم میں لے جائے گی؟ کون ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون، نماز تو پڑھتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں۔ جماعت کا وقت ایک وقت میں ہے، ہمارے پڑھنے کا وقت الگ ہے۔ جماعت ایک وقت پر رکھی گئی ہے، ہم سستی اور کاہلی سے کسی اور وقت میں پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سستی اور کاہلی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ اس کے بعد فرمایا الذین هم یراؤون، وہ نمازی کون ہیں؟ جو دکھانے کے خاطر نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں جاتے تو ہیں، لمبے سجدے اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے، لمبے رکوع اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا متقی انسان ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت ہے، ریاکاری کی صفت ہے، دکھاوے کی صفت ہے، اپنے آپ کا جائزہ لیں، نیکیوں کا جائزہ لیں اور اللہ سے توبہ اور استغفار کریں، معافی مانگ لیں۔ جو گزر چکا، کم از کم آج میرے علم میں یہ بات آئی کہ یہ گناہ انسان کو جہنم میں لے جائے گا اور یہ گناہ انسان کی نیکیوں کو کھا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا فرمایا؟ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر، سب سے زیادہ خوف اگر کسی بارے میں ہے، پیارے نبی نے فرمایا الشرک الاصغر، چھوٹے شرک کے بارے میں۔ چھوٹا شرک کیا ہے؟ پیارے نبی نے اسی حدیث میں فرمایا ریاکاری، دکھانا یہ چھوٹا شرک ہے۔ میں اس گناہ کے بارے میں تمہارے سلسلے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین بندوں کے درمیان بدلہ اور جزا دے رہا ہوگا، اللہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر رہا ہوگا، سارے انسان آ کر اللہ رب العالمین سے اپنی نیکیوں کا جزا اور صلہ لے رہے ہوں گے۔ یہ ریاکار بھی پہنچیں گے، یہ دکھاوا کرنے والے بھی جائیں گے، یہ دکھانے کے خاطر صدقہ کرنے والے بھی جائیں گے۔ اللہ اس وقت کہے گا جاؤ دنیا کے اندر جس کو خوش کرنے کے خاطر، جس کو دکھانے کے خاطر، جس کے خاطر نیکیاں تم نے کی، آج انہی کے پاس جا کر تم اپنی نیکیوں کا جزا لو اگر وہ جزا دے سکتے ہیں۔ کون جزا دے گا کل قیامت کے دن؟ بڑے سے بڑا بادشاہ کنگال ہو جائے گا، بڑے سے بڑا بادشاہ عاجز ہو جائے گا۔ اللہ کی یہ پکار ہوگی لمن الملک اليوم، دنیا میں تو بادشاہ بنے رہے، دنیا میں تو فیاض بنے رہے، دنیا میں تو دینے والے بنے رہے، آج اگر بادشاہت کسی کی ہے،
اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار۔ محترم سامعین ذرا سوچے، ہم معمولی سے گناہ کے خاطر ہماری اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں، ہماری اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ ریاکاری ایسا گناہ ہے انسان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ بیماری کتنی ڈینجر بیماری ہے، یہ گناہ کتنا ڈینجر گناہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کی آگ جو سلگائی جائے گی، جہنم کی آگ کو جو اللہ رب العالمین ایندھن کے طور پر سلگائے گا، وہ کسی شرابی کو لا کر نہیں، وہ کسی زانی کو لا کر نہیں، 3 آدمیوں کے بارے میں فرمایا، اور تینوں کے 3 آدمی بڑے نیک۔ کون؟ پہلا شخص جس کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا ایک عالم ہوگا، قاری ہوگا، قرآن کو پڑھنے والا ہوگا، ایسے آدمی کو لا کر جہنم کی آگ سلگائی جا رہی ہے۔ دوسرا آدمی کون ہوگا؟ پیارے نبی نے فرمایا مالدار ہوگا۔ دنیا میں مسجدوں کے بارے میں پوچھا گیا، لٹانے والا، مدرسوں کے بارے میں پوچھا گیا، دینے والا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ایسے مالدار کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ دے کر سلگا رہا ہے۔ اور تیسرا آدمی مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جو نکلا تھا، وہ آدمی ہوگا۔ ان 3 آدمیوں سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی۔ کتنے نیکوکار ہیں، قرآن کا حافظ، قاری، قرات کرنے والا، عالم، بیان کرنے والا، لیکن حشر کیا ہے؟ جہنم کی آگ اس سے سلگائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اللہ پوچھے گا میں نے علم دیا تھا، اللہ پوچھے گا میں نے حافظ بنایا تھا، کیا تو نے میرے قرآن کا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے اتنے لوگوں کو نماز پڑھائی، اے اللہ میں نے فلاں فلاں قریے میں جا کر لوگوں کی اصلاح کی۔ اللہ کہے گا مجھے معلوم ہے تو دنیا میں چاہتا تھا کہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، دنیا والوں نے کہہ دیا، آج تیرا حشر یہ ہے کہ جہنم کی آگ سلگائی جا رہی۔ وہ مالدار کو لایا جائے گا، مالدار بھی کہے گا اے اللہ مدرسے کو دے کر آیا ہوں، مسجدیں بنا کر آیا ہوں، یتیموں کو لٹا کر آیا ہوں، اے اللہ تو نے دیا میں نے لٹایا۔ اللہ کہے گا مجھے معلوم ہے کس لیے تو نے لٹایا، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، مالدار کہیں۔ دنیا والوں نے کہہ دیا جا اب تجھ سے جہنم سلگائی جا رہی ہے۔ اس مجاہد کے بارے میں جو جہاد میں جا کر اپنی گردن کو کٹا لیا، اپنے اعضاء کو کٹا لیا، اس آدمی سے بھی اللہ کہے گا دنیا میں لوگ تجھے بہادر کہیں، یہ تیرا ارادہ تھا، یہ تیری نیت تھی، جا دنیا والوں نے کہہ دیا اب یہاں تیرا کوئی صلہ نہیں، تجھ سے جہنم کی آگ سلگائی جا رہی۔ محترم سامعین غور و خوض کریں، یہ حدیث کتنی اہم ہے۔ نیکیوں کو، اتنے سارے نیکیوں کو لے کر جانے والا انسان ایک گناہ کی وجہ سے، ایک غلطی کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن رہا ہے، جہنم اس سے سلگائی جا رہی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، وہ جب اس حدیث کو بیان کرتے، اس کے اندر جو خوفناکی بیان کی گئی، ریاکاری کا جو ڈینجر فتنہ بیان کیا گیا، یہ ریاکاری کتنی ڈینجر چیز ہے بیان کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے 3 سے 4 مرتبہ بے ہوش ہو جاتے تھے، 3 سے 4 مرتبہ غشی طاری ہو جاتی، ڈر جاتے کہ اتنے بڑے نیکیوں کو کرنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سلگا رہا ہے، یہ کتنا ڈینجر فتنہ ہے۔ حاضرین جمعہ، پیغام یہی دینا ہے، ہم نے نیکیوں کو رمضان کے مہینے میں جمع اور اکٹھا تو کر لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ نیکیوں کی حفاظت کی فکر بھی کریں۔ جیسا کہ میں نے خطبہ جمعہ کے شروع میں کہا، مومن جہاں نیکیوں کو جمع کرنے کے سلسلے میں لالچی اور حریص ہوتا ہے، وہیں نیکیوں کی حفاظت کی بھی فکر لیتا ہے۔ اگر نیکیوں کی حفاظت کی فکر نہ کرے، اس سے بڑا نقصان اور خسارہ اٹھانے والا انسان کوئی نہیں۔ اللہ مجھ کہنے والوں کو، تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ سب سے پہلے مجھ کہنے والوں کو اور تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نیکیوں کو ضائع کرنے والے جو بھی گناہ ہیں، ان گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اگر یہ گناہ ہماری زندگی میں شامل ہیں، اے اللہ ہمیں صدق دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماہ رمضان میں جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں مولا، ان تمام کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے باعث اجر بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری نجات کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا
عطا فرما، قیامت کے دن کامیابی کا ذریعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے اے اللہ جنت میں اپنا مقام پانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی صحت و عافیت میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر تادیر رکھ مولا، تاکہ ان کی خدمت کر کے ان کی دعاؤں کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام عطا فرما۔ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر رکھ مولا، جب ہمیں موت دے ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔